بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ تحفہ حفاظ کتاب کا چل رہا ہے۔ حفاظ کرام کے لیے بہت ساری اہم باتیں اور فائدہ مند باتیں، سود مند باتیں، ان کے بہت سارے اس میں بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ایک انسائکلوپیڈیا ہے کتاب تحفہ حفاظ، صفحہ نمبر 149 149 میں سے کچھ بہت ہی اہم اصول و ضوابط ہیں جو حفاظ کرام یا حفظ کرنے والوں کے لیے، یا حفظ کے یا قرآن پاک پڑھنے یا کسی بھی جو ہے سبق کو، سبجیکٹ کو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں۔ صحیح ہے جی، نادرہ خواہ ہوں، حفظ والے ہوں، خصوصی طور پر حفظ والوں کے لیے اہم باتیں ہیں۔ حفظ قرآن کریم کے لیے انتہائی اہم ضوابط ذیل میں، یعنی یہاں پہ کچھ قرآن کریم حفظ کرنے کے بارے میں اہم ضوابط کے عنوان سے قانون ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی کچھ ضوابط، قانون اور رولز بیان کیے جائیں گے۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے، یعنی ٹیچرز سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ طالب علموں کو، اسٹوڈنٹ کو انہی ضوابط کی روشنی میں پڑھائیں اور انہیں ان پر پابندی کرنے پر مجبور کریں۔ اس سے اساتذہ کی محنت بھی نتیجہ خیز ہوگی اور طلباء کی عمر بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اساتذہ کو بھی اپنی محنت کا اجر و ثواب ملے گا، پھل ملے گا، اور طلباء کرام کی عمر ضائع نہیں ہوگی، وہ صحیح طریقے سے حفظ کر جائیں گے اور آگے ساری زندگی بھی ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ پوری زندگی وہ رولتے نہیں رہیں گے اور پوری زندگی یعنی اچھی زندگی گزاریں گے۔ ان کو دکھ نہیں ہوگا کہ ہماری منزل کیوں کمزور ہے، ہم نے صحیح کیوں نہیں کیا، دکھ نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلا اصول ہے جو ہے ناغہ قابل برداشت نہیں، چھٹی قابل برداشت نہیں، خواہ سخت بیماری یا حتیٰ کہ والدین یا اولاد کی فوتگی کا موقع کیوں نہ ہو، بہرحال غیاب چھٹی، غائب ہونا کلاس سے، آن لائن کلاس ہو، مدرسے کی ہو، آف لائن ہو، یعنی جہاں بھی چھٹی ہوتی ہے تو وہ طالب علم جو پڑھنے والا ہوگا وہ چھٹی نہیں کرے گا بلکہ گھر میں آ کے پڑھے گا۔ ٹھیک ہے جی، مدارس میں، اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، مجبوری ہوتی ہے، لیکن پڑھنے والا جو ہے وہ اگلے دن کا، جس دن چھٹی ہوگی اس دن کا سبق لے گا، پڑھے گا، یاد کرے گا۔ ٹھیک ہے، چھٹی قطعی ممنوع ہے سوائے معدود چند مقررہ تعطیلات کے، یعنی جو فکس ڈیز ہیں، مختلف ڈیفرنٹ، سنڈے ہے یا ویکنڈ سیٹرڈے ہوتا ہے، اس میں یا بعض دفعہ فرائیڈے کو بھی چھٹی ہوتی ہے۔ اور ہماری جو اسٹڈی قرآن پروجیکٹ کی ترتیب ہے، ہمارے ہاں چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، چھٹی ختم ہے۔ ٹھیک ہے جی، باہر والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اکثر ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مصروف رکھا جائے، لہذا ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے ان کو مصروف رکھیں، لیکن وہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ چھٹی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو 2 دن کا کام دے دیا جائے تاکہ وہ نیکسٹ منڈے کو کام اپنا مکمل کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے پاکستانی زندہ باد، ماشاءاللہ وہ تو پڑھنے میں آگے ہیں۔ سوائے معدود چند مقررہ تعطیلات کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن کے ناغہ سے کئی دنوں کی برکت جاتی رہتی ہے۔ ایک دن کی چھٹی سے، غائب ہونے سے بہت پیچھے رہ جاتا بندہ، برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، برکت نہیں رہتی۔ ایک چھٹی کریں گے تو کئی دن پیچھے رہ جائے گا بندہ۔ یہ ہم اس کو
اسٹیپ بائی اسٹیپ 5 منٹ کا کوشش کرتے ہیں بیان کرنے کا۔ اس میں ہم نے پہلی چیز کو دیکھا، ناغہ قابل برداشت نہیں، چھٹی قابل برداشت نہیں، جن اسٹوڈنٹ کی بہت اشد مجبوری ہو۔ اس لیے ہم اساتذہ بھی کوشش کرتے ہیں جہاں بھی جائیں انٹرنیٹ کی سہولت ہو، اگر آن لائن کلاسز ہیں تو وہاں کبھی نہ کبھی ہم کوئی نہ کوئی ترتیب سوچ لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کسی نہ کسی طرح بزی رکھا جائے اور وہاں اپنے کام کے ساتھ ساتھ کلاس ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے مقام پہ اپنی گھروں میں تو ایک ترتیب کے ساتھ کلاس ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت میں جو ہے کلاس کی ترتیب بنائی جائے، آڈیو میسج کلاس بھی ہوتی ہیں، آن لائن کال کلاس بھی ہوتی ہے۔ تو اگلا انشاءاللہ دوسرے لیکچر دوسرا اسٹیپ بتایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔